اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے ساتھیوں پر۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے ساتھ ڈاکٹر نائل انجم حاضر ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں، سمجھیں، تجزیہ نفس کریں اور اپنی زندگیاں قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ہمارا موضوع سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں اب تک ہم 5 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ کرنا ہے۔ قرآن اور پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ان 7 نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ شروع میں ہم نے سورہ بقرہ کا جب آغاز کیا تھا تو گروہ ثلاثہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان 3 گروہوں میں سے ہم نے متقین کی صفات کا مطالعہ کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ متقین کون ہیں جو کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب ہم ان 6 صفات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر آتا ہے کفار کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ نہ تو ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی لائیں گے۔ یعنی کفار کا گروہ وہ گروہ ہے کہ انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا عربی گرامر کے حوالے سے اور اردو کے ساتھ جو ہے عربی کے اہم آہنگی کے حوالے سے کہ کافروں میں واو الف علامت جمع ہے۔ آغاز ہوا ہے ہمارے پاس کہ الذین کافروا، تو واو الف علامت جمع ہے۔ باقی جو ہمارے پاس لفظ بچتا ہے وہ کفر، جو کہ اس کا مادہ ہے 3 حروف کاف، فے اور رے۔ کفر کے معنی ہیں ڈھانپنا، چھپانا، اصل ہدایت کو چھپانا اور پھر انکار کر دینا۔ یعنی اللہ کا پیغام، اب شرعاً ہم دیکھ رہے ہیں شرعی اعتبار سے کہ کافر وہ لوگ ہیں جو حق اور سچ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی میں ڈھانپنا اور چھپانا بھی شامل ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں لیکن اسے اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں اور دوسروں سے بھی چھپانا چاہیں تو یہ اس کیفیت کو جو ہے وہ کفر کی کیفیت کہی جاتی ہے، اور ایسے شخص کو کافر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے جب ان لوگوں کے پاس جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے اس کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اس پر ڈٹ گئے، تو ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان الذین کافروا، کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اسی کے پس منظر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کفران نعمت، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ اب اللہ کی نعمتیں موجود تو ہوتی ہیں لیکن فرد انہیں اللہ کی طرف سے ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا ان کی حیثیت اور اہمیت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کفارہ کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے، یعنی جب کوئی کام ایسا سرزد ہو جائے جس کی اجازت نہ ہو تو اگر اس کا کفارہ دینا بنتا ہو تو پھر کفارہ ادا کیا جائے۔ یعنی غلط کاموں کے جو نتیجے کو وہ چیز روک لیتی ہے، کہ یعنی جو برائی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔
اب جو کافر ہے اس کی یا انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ضد ہوتی ہے، تکبر، بغض، ہٹ دھرمی اور حسد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس میں اہل کتاب بھی تھے، وہ جن کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں درج تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جہاں آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بسر کیا تھا، وہ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن اب اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے۔ تو کافر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ ایک تو حسد، کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ دوسرا شخص ان سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے انکار کرنا، تکبر بھی یہی ہے کہ اپنی بڑائی کو تسلیم کرنا اور دوسرے کی بڑائی کو نہ ماننا۔ اسی سے بغض اور جو ہے وہ ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں وہ ایک ایسی ضد کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی یہ چیز حق اور سچ ہے، لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان لوگوں کو کافر یا کفر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ کفر کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا متقین کی صفات کے حوالے سے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، وہ سر تسلیم جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کافر ہے وہ مانتا نہیں ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا، یعنی جو لوگ دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے ان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کافر وہ شخص ہے جس پر حقائق کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ حق کا پیغام پہنچایا گیا لیکن اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے تو پھر یہ ذہن میں رہے کہ بحیثیت داعی کے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے، اور حق کا پیغام، سچ کا پیغام، اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو ایک ہمارے یہاں عام نظریہ ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہے، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الذین کافروا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا کیا فائدہ، آپ کی نبوت کا کیا فائدہ؟ آپ کی نبوت، آپ کا پیغام کیا یوں ہی ہے؟ اگر وہ کافروں کو، جو لوگ نہیں مانتے، ان کو راہ راست پہ ہی نہیں آنا آپ کی تبلیغ سے، تو پھر تو آپ کی تبلیغ پہ نعوذ باللہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہو گئے، یعنی جن تک آپ نے اپنا پیغام پہنچایا اور اب انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انکار کیا، تو چونکہ اتنا عرصہ وہ تمام حقائق سے آگاہ ہیں اس لیے انہیں کافر کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی تبلیغ اب ان پر اثر نہیں کرے گی۔ وہ لوگ جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان تک آپ کی تبلیغ ضرور اثر کرے گی، آپ کا پیغام جن لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچے گا ان پر اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ہاں، حق جاننے کے باوجود وہ اس کو تسلیم نہ کریں تو پھر جو ہے وہ کافر کہلائیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر وہ لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ جو ہے وہ کافر استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے بار بار اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے۔ کافر وہی ہے جس کو جو ہے اب اللہ کا پیغام پہنچایا گیا لیکن اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، جب ہم نے دیکھا کہ کفر کے مقابلے میں ایمان ہے، تو ایمان جو ہے وہ قلب سے لے کر ہمارے جو ہے وہ سوچ سے لے کر ہمارے اعمال تک ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالت ایمان میں بھی ہم بہت سی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کافر کہا جائے۔
لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انکار اس وقت ضرور کیا جاتا ہے۔ ضابطہ حیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے میں دیکھیں تو اللہ کے ہونے کا انکار یا اللہ کے ایک ہونے کا انکار یہ بھی کفر ہے۔ اگر ہم قیامت کا اعتبار نہیں کرتے اور اپنے معاملات کو اس طرح نہیں چلاتے کہ ایک دن ہمیں اپنے اللہ کے آگے جو ہے وہ پیش ہونا ہے، وہ بھی کفر ہے۔ اور اگر ان عقائد کے باوجود ہم جو ہے اپنے معاملات کو اپنے عقائد کے مطابق نہیں کرتے، اللہ کی ذات کے تابع نہیں کرتے، تو یہ بھی کفر ہے۔ لیکن پھر وضاحت کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ باتوں سے انکار کرتے ہیں یا مانتے نہیں ہیں ان کو ہم کفر کے اس درجے تک لے جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنا تجزیہ نفس کریں کہ یہ چیزیں بھی انکار کرنے کے زمرے میں ضرور آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ زینا کافر سواؤ، اب وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے انکار کر دیا، سواؤ برابر ہے ان کے لیے، یکساں ہے، یعنی کسی امر کا ہونا یا نہ ہونا۔ سواؤن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مادہ بنیادی طور پر 3 حروف ہے، سین، واو اور یہ سوا یہ لفظ جو ہے وہ بنتا ہے۔ معنی اس کے برابر ہونا، اعتدال پہ ہونا، استوا، خط استوا بھی ہم کہتے ہیں، افراط و تفریق سے پاک ہونا۔ تو یہاں جو ہے کہ کسی عمل کا ہونا یا نہ ہونا اس کو یکساں قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، سواء علیہم، ان کے لیے یہ برابر ہے، چونکہ اب انہوں نے حق جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا ہے۔ یہاں ایک چیز اور وضاحت کر دوں عربی کے گرامر کے حوالے سے کہ الف اور حمزہ، عربی گرامر میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف پر کبھی بھی اعراب نہیں ہوتا جبکہ حمزہ پر ہوتا ہے، اور اگر الف پہ اعراب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حمزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کے مادے میں الف نہیں آتا، اور اگر ہو تو وہ واو یا یہ سے بدل کر جو ہے وہ آتا ہے۔ دونوں کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اعراب نہیں ہوتا، جیسے آپ دیکھیں کہ کالا اور فتح، دونوں میں جو ہے وہ الف پہ کوئی بھی اعراب نہیں ہے، جبکہ اہلا یہاں بھی اعراب ہے اور آکلا یہاں پہ بھی اعراب ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ اصل میں حمزہ ہیں، حمزہ کے اوپر اعراب نہیں لگایا گیا یہاں پہ، تو الف کے اوپر اعراب لگایا گیا ہے، تو یہ اصل میں حمزہ کی شکل ہے جو کہ الف کی صورت میں آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ مادے میں الف نہیں ہوتا بلکہ واو اور یہ سے یہ بدل کر آتا ہے، جیسے لفظ ہے کاما، تو اس میں کاف، واو اور میم جو ہے اس کا مادہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بے با ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ الف نہیں آیا بلکہ الف جو ہے وہ یہ سے بدل گیا ہے، پہلے الف واو سے بدلا ہے، اب الف یہ سے بدلا ہے۔ چونکہ اس طرح کے الفاظ آگے بھی آئیں گے اس لیے مناسب ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جان لیں۔ ان الذین کافروا سواء علیہم، کہ یعنی وہ لوگ جو کافر ہو گئے اب برابر ہے ان کے لیے، ان پر، ان کے لیے، علی پر، ہم یا ہم دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے، یعنی تمام کے تمام لوگ۔ انذرتہم، الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے اور حمزہ کے اوپر، یعنی دونوں صورتوں میں جو ہے ایک بات پہ جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور جب الف اور حمزہ اس طرح شروع میں آئے تو یہ استفہام کے لیے آتے ہیں، یعنی سوال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں یہ تسویت کے معنی میں ہے، یعنی برابری کے لیے، یعنی جو اب آپ کا یہ عمل ہے یہ برابر ہے، اور یہ سوا ان کے بعد آیا ہے۔ انذرتہم تے جو ہے اس میں ہمارے پاس ضمیر حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، ہم میں نے پہلے بھی بتایا کہ جمع کا صیغہ ہے۔ نظر، اس میں اب ہمیں بنیادی طور پر ایک لفظ جو ہے وہ نظر آیا ہے، تو نظر جو ہے اس کے مادے میں نون، سال اور ریت 3 جو ہے وہ حروف آتے ہیں۔ معنی جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم قرار دے دینا، یعنی خود کو نقصان سے اب بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اس لیے چکنا رہنا بھی اس کے معنی میں ہوتا ہے، ڈرنا، ڈرانا، دوسروں کو خبردار کرنا تاکہ جو ہے وہ آنے والے حالات سے باخبر ہوں اور خود کو نقصان سے جو ہے وہ بچا سکے۔ نذیرۃ الجیش،
یعنی فوجی دستہ جو آگے آگے ہوتا ہے وہ چونکہ اپنی پچھلی پوری فوج کو جو ہے آگاہ کر رہا ہوتا ہے، آگے والے حالات سے خبردار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جیش گروہ جو ہے دستہ اس کو نظیرت کہا جاتا ہے۔ کسی شرط پر کوئی وعدہ کرنا، نظر ماننا، یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، یہیں سے ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، وہ بھی نظر کے معنی میں آتا ہے۔ اور نظر ہم کب مانتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کا ڈر یا خوف ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس چیز سے ہم محفوظ رہے تو ایسا کریں گے، یا وہ چیز ہمیں مل گئی یعنی اس کا جو نہ ملنے کی صورت میں نقصان ہے، پھر وہی بات ہے کہ اسی کے معنی میں آتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ نذیر جو ہے ہمارے ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے۔ اب نذیر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اسم ہے ہمارے پاس، یہ غلط روش زندگی کے تباہ کن اثرات سے آگاہ کرنے والا، کہ وہ چیز جو یہ آگاہ کرے، خبردار کرے کہ زندگی میں غلط کام کون کون سے ہیں، اور ظاہری باتیں صحیح اور غلط جو ہے اس کا ماخذ اللہ کی ذات ہے، اس کو جو ہے جو آگاہ کرے، خبردار کرے، اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ کمان کی آواز جو ہے اس کو بھی نذیر کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس میں سے تیر نکلتا ہے تو آگے شکاری کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے یہ لفظ اس کے لیے بھی نذیر استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیں خبردار کر دیتا ہے کہ آگے جو ہے وہ موت آنے والی۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ جو ہے وہ نذیر استعمال کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر استعمال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک بھی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اگر کیے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی طرف لاتے ہیں تاکہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی پیروی نہ کی گئی تو پھر غلط انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں آگاہ کرنا، خبردار کرنا، تاکہ انہیں برے انجام سے بچایا جا سکے۔ نذیر کے ساتھ جو لفظ ہے وہ بشیر استعمال کیا جاتا ہے۔ نذیر جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو برے کاموں سے روکنا تاکہ برے انجام سے بچا جائے، اور بشیر جو ہے اچھے کاموں کی ترغیب دینا تاکہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ جایا جائے۔ دونوں جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں استعمال ہوتے ہیں۔ نذیر جو ہے وہ کوئی منفی جو ہے وہ صفت نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ہم جب کسی کو کام کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں تو ہم اچھے اثرات اس کے بتاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ برے اثرات سے ہم جو ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اولئک هم المفلحون کے سلسلے میں یہ بات بتائی تھی کہ انسانی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ منفی باتوں کو ہی نکال دیں، ہمارے پاس مثبت بھی ہونی چاہیے، اور مثبت باتوں کا اس وقت تک اثر نہیں ہوتا جب تک منفی باتیں جو ہے وہ نہ نکل جائیں، اور وہ اسی وقت زندگی سے نکلتی ہیں جب ہم ان کے اثرات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ جو ہے وہ نذیر اور بشیر اسی لیے استعمال کیا گیا کہ وہ لوگوں کو برے نتائج سے بھی آگاہ کرتے تھے اور اچھے نتائج سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ دونوں کا مقصد جو ہے وہ ایمان کی طرف راغب کرنا ہے، نذیر سے جو ہے نظر سے خبردار کرنے سے، تاکہ وہ راستے ختم کر دیے جائیں جو ہمیں ایمان کی طرف لے کے بھٹکا سکتے ہیں، وہ رکاوٹیں ختم کر دی جائیں، اور بشیر جو ہے ان راستوں پہ چلا جائے جو ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو دونوں کا تعلق ایمان سے ہی ہے، اور دونوں جو ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ لم جا نہیں، جا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم نہیں کے لیے ہوتا ہے، اور کہاں اور کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ماضی میں جا کے نفی کرتا ہے، جہاں دوبارہ استعمال ہوگا اس کے مطابق اس کو بتا دیا جائے گا۔ ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کا ذکر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے حق کا، اب ان کے لیے یہ برابر ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ انہیں آنے والے نتائج سے آگاہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اس سے پہلے ہم نے متقین کی صفات میں دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یؤمنون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں. اور اب غور کریں کہ کفار کی جب صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو فرمایا گیا کہ لا یؤمنون، نہ تو وہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی وہ ایمان لائیں گے. پھر فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سامعہم، اور ان کی قوت سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی قوت بصارت پر پڑتا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ مہر لگا دی کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات نہیں کی، صرف ایک اس کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے قلب. باقی جو دو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ اوصاف ہیں یا ان کے فنکشنز ہیں. اس پر جانے سے پہلے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ختم اللہ تعالیٰ نے اب مہر لگا دی. ختم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کا خاتمہ ہو جانا، تکمیل تک پہنچ جانا، آخر تک ہو جانا، اب اس میں مزید کسی چیز کی گنجائش جو ہے وہ نہ رہنا. تو غشاوہ کا جو لفظ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں پردے کے لیے. کہاں سے نکلا ہے تھوڑا بتاتے ہیں. تو یہاں یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ختم اور دوسرا جو ہے وہ غشاوہ. ختم کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا یا ڈھانپنا. زمین میں ہل چلا کر جب بیج کو چھپا دیا جاتا ہے تو اس عمل کو بھی جو ہے وہ ختم کہا جاتا ہے. پھر جو ہے کہ شہد کو موم کے چھتے میں چھپانا. اب اگر غور سے دیکھیں تو شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ جب شہد تیار کرتی ہیں اور اپنے انکیوز میں ڈالتی ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک وہ موم کی جو ہے تہ لگا دیتی ہیں تاکہ جو ہے اندر والا شہد باہر نہ آ سکے اور باہر سے اب کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے. تو اس کو بھی ختم کہتے ہیں. کسی چیز کے آخری سرے تک پہنچ جانا، تکمیل تک، یا پینے والی چیز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کہا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے آخری سرے تک پہنچ جانا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی ایک جو لڑی شروع ہوئی تھی، ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. تو اس طرح جو ہے سلسلہ نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، اس پہ مہر سب کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے جو ہے وہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت آپ پر جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو وہ جو ایک نبوت کا آخری سرا تھا وہاں تک یہ سلسلہ پہنچ گیا. پینے والی چیز کا آخری حصہ دیکھیں کہ جب بوٹل کو جو ہے وہ ہم سخت ڈھکنے کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، تب بھی کوئی چیز جو ہے وہ نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے اور نہ باہر سے جو ہے وہ اندر جا سکتی ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں ارشاد ہوتا ہے کہ یسقون من رحیق مختوم. رحیق مختوم یعنی ان کو جو ہے لایا جائے گا ایک ایسا مشروب جو کہ سربہ مہر ہوگا، جس کے سرے پر ابھی مہر لگی ہوئی ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ خالص بھی ہوگا، سیلڈ بھی ہوگا، یعنی ہر طرح کے باقی اثرات سے وہ محفوظ ہوگا. اسی طرح ختامہ مسکن، کے ان کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہوگی وہ مشک کی ہوگی. تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاتمے کی طرف چیز جاتی ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ختم استعمال ہوتا ہے. تباہ کا لفظ بھی جو ہے وہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے جہاں جہاں مہر کا لفظ یا کسی چیز کو ختم کرنے کا کہ اب کوئی چیز اندر اور باہر نہیں آ سکتی یا سیل ہو گئی ہے تو تباہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ختم کے حوالے سے دو الفاظ اور ہیں، ختام ہے اور خاتم ہے. ختام جو ہے اس لاک یا موم کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے تاکہ نشان لگایا جا سکے. اور جو ہے خاتم وہ چیز جو نشان لگانے کے لیے استعمال ہو، جیسے
आपने पहले देखे खातमुन नबीयीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिसने सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म किया। हम देखते हैं कि आपकी अंगश्त मुबारक पे एक मुहर के तौर पे इस्तेमाल होती थी। मुहर का लफ्ज़ अब इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सील करने के लिए कि वो एक हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। वरना ख़त्म करना, किसी चीज़ को आखिरी सिरे तक पहुँचा देना, बिल्कुल अब सील कर देना, अब ना कोई चीज़ अंदर आ सकती और ना कोई चीज़ जो है वो बाहर जा सकती है। दूसरा लफ्ज़ गिशावा था जो गशी से निकला है। गाइन, शीन और ये 3 हरूफ हैं। मायनी है किसी चीज़ को पूरी तरह से ढांक लेना। और आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ किसी शख्स को गशी पड़ती है, गशी का लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उनसे आगाह नहीं होता, इसीलिए उसे गशी कहा जाता है। तो अब गिशावतुन पर्दा है, यानी चीज़ें तो सारी मौजूद हैं लेकिन पर्दा आ गया और चीज़ों की हकीकत अपनी जगह मौजूद है। तो अब हक और सच के पैगाम की हकीकत तो मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सील हो गया और कुछ अज़ाब पे जो है वो पर्दा जो है वो डाल दिया गया। अब जो इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला सामिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावत व लहुम अज़ाब अज़ीम। तो यहाँ जिक्र जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ब का, उसके बाद जो है कुव्वत समात जिसका ताल्लुक कान से है और कुव्वत बसारत जिसका ताल्लुक आँख से है। तो अज़ा के हवाले से देखें तो हमें सिर्फ जो है एक उस नजर आता है, वो है दिल। दिल के मामले में ये चीज़ ज़हन में रहे कि आम तौर पर तासुर ये है कि दिल जो है वो हमारा बस एक खून पंप करने वाला उस है। यहाँ अगर हम और करें कि अल्लाह ताला ने दिल पर मोहर लगाई है, कुव्वत समात पर लगाई है और उसके बाद कुव्वत बसारत पे पड़ता है, तो यहाँ ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारे तमाम अमाल जो है उनका ताल्लुक दिल से होता है। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हमारे तमाम फंक्शंस या अमाल जो है वो ब्रेन या दिमाग से कंट्रोल किए जाते हैं। दिमाग का अपना एक किरदार है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन अब तक जो दिल के किरदार को इस सिलसिले में नज़रअंदाज किया गया है, यहाँ जो है वो हकीकत अल्लाह ताला ने बहुत शुरू में वाज़ेह कर दी कि दिलों पर जो है वो मोहर लगाई। इसका मतलब है कि इंसान के जो है 3 पहलू, जज्बात हैं, उसकी सोच है और उसका अमल है, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग में दिल का किरदार जो है वो अहम है। तो यहाँ पे उस इसीलिए एक है कि ये बहैसियत उस बहुत से काम करता है और यहाँ एक एक काम है, वहाँ अल्लाह ताला ने एक एक अमल की जो है वो वजाहत की है। दिलों पर मोहर जो है ये कुरान पाक का एक बहुत ही अहम जो है मौजू है। दिल के हवाले से और जो है दिलों पर मोहर और इसके दिगर जो है उन्वानात के में अलग अलग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। कुरान पाक में तकरीबन जो है कमोबेश 200 के करीब आयात हैं जो कल्ब के मौजू को जो है वो ज़ेर बहस लाती हैं। कल्ब के लिए मुख्तलिफ जो है अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो दिलों पर मोहर भी उस सिलसिले का एक जो है मौजू है और ये मौजू जो है हमें सूरत अराफ से लेकर सूरत तौबा तक नजर आता है, यानी नुज़ूल के एतबार से 7वें नंबर की सूरत से लेकर 113 तक कि कैसे कैसे और क्यों और किन हालात में जो है वो ये होता है कि दिलों पर मोहर लगा दी जाए। दिलों पर ताले लगना यानी कफल होना, इसका जिक्र भी हमें कुरान पाक में मिलता है। अब अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास कि समा व बसर, 2 ख़ुसूसियात के अल्लाह ताला ने कुव्वत समात और कुव्वत जो है बसारत, एक पर पर्दा डाल दिया और एक को जो है वो फिर सील कर दिया गया। ये दोनों जो हवास हैं देखने के और सुनने के, इनको हम रिच सेंसेस कहते हैं, यानी समात की हिस्स और जो है वो बसारत की हिस्स जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इल्म है, इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा हम सुनने से और देखने से हासिल करते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने 2 अहम जो है कुव्वतों का जिक्र किया है इंसान के हवास का, जो समा और बसर हम कहते हैं कि सुनने की और देखने की हिस्स जो है। कुव्वत समात और कुव्वत बसारत के हवाले से अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने
عذاب بھی بیان کیے ہیں اور ان قوتوں کا ذکر بھی کیا ہے. سورۃ اعراف میں ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے جو ہے دل ہیں مگر وہ اسے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں. وَلَّهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں، یعنی ان جنوں انسانوں کے بارے میں ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوزخ میں جائیں گے یا ان کا ذکر ہے، تو ان کی کیا باتیں بتائی گئیں کہ دلوں میں سمجھ نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، کان ہیں لیکن سماعت نہیں ہے. اور یہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ ان کے کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ حق بات کو نہیں سنتے، حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں. ایک اور موقع پر سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عذاب بھی ہیں جیسے ارجلہن پاؤں یمشون بیہا، اسے چلنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کو لوگوں نے اللہ کے خلاف جو ہے مقابلے میں شریک ٹھہرایا ہوا ہے کہ الہم ارجلن، کیا ان کے پاس جو ہے پاؤں ہیں، یمشون بیہا کہ سے چلتے ہیں، ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بیہا کہ اس سے جو ہے وہ چھوتے ہوں، ام لہم عینن، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بیہا کہ اسے دیکھتے ہوں، ام لہم اذان یسمعون بیہا، کیا ان کے کان ہیں کہ جس سے وہ سنتے ہوں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اعمال کا ذکر بھی ہے. اور پھر سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تدعوا الی الہدی لیسمعوا، اگر آپ انہیں بلاؤ، آواز دو، دعوت دو ہدایت کی طرف، تو وہ سنتے نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی آواز کو نہیں سنتے. آواز کو سننا ایک اور بات ہے، اس کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اصل میں ہم جو ہے وہ سماعت کہتے ہیں. اور آگے جو ہے دیکھنے کے لیے 3 الفاظ جو ہے استعمال ہوئے ہیں، وَتَرَاهُمْ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں، يَنْظُرُونَ عَلَيْكَ کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لیکن وہ نہیں دیکھتے. اب یہ ہے کہ آپ کو جب فرمایا گیا آپ انہیں دیکھتے ہیں، انہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، نظر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اصل میں لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں. اب کیا ہے کہ جو چیز حق ہے، سچ ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو اسی طرح جو ہے اگر آپ غور کریں کہ اگر ہماری اپنی زبان میں بات نہ کی جائے تو وہ چیز، جو بات ہماری کانوں میں ٹکرا رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کو صرف ہم ہیئرنگ کہہ سکتے ہیں. لیکن لسننگ کیا ہوتی ہے؟ لسننگ وہ ہے جب ہمیں سمجھ آتی ہے. تو یہاں جو ہے قوت سماعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے کان نہیں ہیں یا کان جو ہے وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، نہیں، بلکہ وہ حق بات جو ہے وہ سننا، اس کو سماعت. اور اسی طرح بصارت کہ دیکھنا، یہ نہیں ہے کہ صرف نظریں جما لینا دیکھنا ہے، یا راہ جو ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت کو نہ دیکھنا، وہ جو ہے وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوتا. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اذان کا لفظ استعمال ہوا کان کے لیے، سماعت، سامع، محفل سماع کے الفاظ یہیں سے نکلے ہیں. عین آنکھ کے لیے استعمال ہوا، بصارت، بصیرت، بصیر، مبصر، یہ سارے الفاظ ہمیں اسی سے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے سمیع بصیر، یعنی اللہ کو سمیع بھی کہا جاتا ہے اور بصیر بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ سمیع بصیر، متعدد موقعوں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم و علی سامعہم و علی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اب مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. اور میں نے ایک آیت کا آپ کو حوالہ بھی دیا کہ ہمارے سارے سمجھنے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہوتا ہے، اور جب قلب کا موضوع ہوگا تو اس چیز کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ اصل میں کس طرح چیزیں جو ہیں وہ پروسیس ہوتی ہیں. آپ روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے آوازیں ہمیں جو ہے سنائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ وہی بات آتی ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور اسی کو سننا جس کو چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو پھر وہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. اسی لیے
سماعت کے لیے جو لفظ جو ہے قرآن پاک میں اطاعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اور جو ہے بصارت آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے بہت سے منظر جو ہے وہ ٹکراتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں علم کس چیز کا ہوتا ہے جس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ صرف سن لینا اور دیکھ لینا نہیں، علم ہمیں تب حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کو پورے شعور کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے دونوں حواس جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، سماعت کا بھی اور بصارت کا بھی. اور پھر بصیرت تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بہت گہرائی میں جا کر، جسے کہتے ہیں دل کی گہرائی تک جب ایک چیز جاتی ہے تو وہ ہم اس کو بصیرت کہتے ہیں کہ ایک سرسری دیکھنا ہے اور ایک بصیرت ہے. تو یہاں لفظ جو ہے وہ ابصار یعنی بصیرت، مبصر ہم کہتے ہیں کسی چیز کو روشن اور واضح ہونا، وہ بھی اسی لحاظ سے ایک چیز کو اس طرح نظر آنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے شیپ نہ ہو، بالکل واضح جو ہے وہ. اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پڑتا ہے، اللہ نے لگا دیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایمان پھر کیسے داخل ہوگا؟ سیل تو ہو گئی. تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، بار بار انکار کیا، اس پہ ڈٹ گئے اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے، ان کے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی سننے کی صلاحیتوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. اور جو کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے ان کو دیکھنے کے لیے ان پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے. یعنی وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں اتنی وسیع و عریض کائنات یا کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں آ گئی. اور یہ جو نظام چل رہا ہے اب وہ کسی چلانے والے کے بغیر ہے. چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے جو میں نے لفظ بتایا تھا فران نعمت، یعنی نعمتیں تو موجود ہوتی ہیں، چیزیں تو موجود ہوتی ہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے، ان کا اقرار نہیں کرتے، ان کو اللہ کا انعام نہیں سمجھتے. تو اس لیے کفران نعمت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ پہلے ان کی اپنی صفت ہے. اللہ نے بعد میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب وہ اپنی ہر دھرمی میں حد سے بڑھ گئے تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، یعنی قوت سماعت پر اور آنکھوں پر. آپ دیکھیں کہ متقین کی بھی صفات جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی تو انتہائی دلکش اور انتہائی پر اثر انداز ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور اب یہاں بھی فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو ساتھ ساتھ جو ہے پھر انجام بھی بتا دیا گیا کہ اگر وہ لوگ جو ہٹ ترمی کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ جن پر حق اور سچ کا پیغام پہنچایا جائے گا اگر وہ نہیں مانیں گے، اس کا اقرار نہیں کریں گے، تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا کہ وہ اس چیز سے باخبر ہو جائے. تو دلوں اور کانوں پر مہر اور پردہ اس وقت ہے جب حق پیغام ان پر آ گیا. اور دوسری چیز جو اس سلسلے میں پیش نظر ہے وہ ہے ہمارے پاس عہد الست بربکم، یعنی وہ عہد جب کہ پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کو جو ہے عام طور پر عہد الست بھی کہا جاتا ہے. عہد الست کیا تھا کہ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. کہ جب وَإِذْ أَخَذَ اور جب نکالا ربو کا تیرے رب نے من بنی آدم من ظہورہم، جب کہ بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو. یہ ارواح کا جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ارواح میں تمام ارواح کو پیدا کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی تخلیق کا عمل ہوا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اللہ نے
کیا کیا کہ انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بولے بل شاہدنا، کیوں نہیں، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، ان تقولو یوم القیامت، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس عمل سے جو ہے وہ بے خبر تھے، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا ہے۔ تو اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو عہد الست بربکم، ہم اس عہد کو دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہماری ارواح نے یہ اقرار کر لیا تھا بلا شاہدنا، کہ ہاں کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، ہم نے گواہی دی تھی کہ بے شک اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب ہم نے اس عہد کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت نہیں کی گئی۔ تو وہ لوگ جن تک حق کا پیغام نہیں پہنچا، ان کا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کائنات کو دیکھیں، غور کریں، اور پھر اپنے رب کو پہچانیں، اور جو پیغام ان تک پہنچتا ہے اس کو ضرور سنیں اور اس کی حقانیت کو جاننے کی کوشش کریں، اور اگر وہ مانتے ہیں کہ وہ درست ہے تو پھر اس پر ایمان لے آئیں، اور اگر ان تک پیغام نہیں بھی پہنچا تو اپنے اندر کی آواز کو سنیں کہ وہ انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، نہیں تو پھر یہ کائنات جو ہے اس کو صرف نظر نہیں لگتا، نظر میں نہ لائیں، اس کو اپنی بصیرت میں لائیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی آپ تلاش میں نکلتے ہیں اور آخر کار ایمان کی طرف جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے تجزیہ نفس دیکھتے ہیں۔ تجزیہ نفس کے حوالے سے ہم صرف یہی دیکھیں گے کہ دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ، اور کفر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں اور اپنا تجزیہ نفس یہی کریں کہ کہیں ہم ان لوگوں کے گروہ کی طرف تو نہیں جا رہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی دلوں اور کانوں پر مہر لگ جائے کہ ہم حق بات کو سنیں نہ، حق بات کو سمجھے نہ، اور حق بات کو جو ہے وہ دیکھیں نہ، اور جو چیزیں دیکھیں انہیں پھر ہم اقرار کر لیں، ان کا انکار نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔